السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے انٹرنیٹ پر بخاری شریف کے چند درس ریکارڈ کروائے تھے۔ انہی دروس میں سے کچھ کا مجموعہ کتابی شکل میں جلد اول کی صورت میں عرس حضور تاج الشریعہ کے موقع پر منظر عام پر آیا تھا۔ یہ اردو میں تھے، لیکن حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب خلیفہ حضور تاج الشریعہ جو ڈربن کے رہنے والے، ڈربن افریقہ، انہوں نے ان کو سن کر کے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اسی انگریزی ٹرانسلیشن کا یہ دوسرا حصہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ہم سب کو اور تمام اہل سنت کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا نام انہوں نے عربی میں تو دروس البخاری للامام اختر رضا القادری اور انگریزی میں سیکرڈ لیسنز فرام دا صحیح بخاری بائی امام اختر رضا القادری والیوم 2۔ یہ میں حضور قائد ملت جانشین حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، گر قبول افتد زہے۔ اب پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی علماء کرام نے مختلف تفسیریں فرمائی۔ ایک تفسیر یہ فرمائی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آیت کریمہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مراد لیے گئے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد مثل نورہ، اس کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کے دل میں ودیعت فرمایا۔ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ سینہ مشکات کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، نور کا چراغ، روشنی کا چراغ جو چمک رہا ہے، اور وہ وہی نور ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہے۔ اب وہ نور ایمان کس میں ہے، وہ چراغ کس میں ہے؟ المصباح فی الزجاجہ، وہ
زجاجے میں ہے، دل کے شیشے میں، یعنی دل شیشہ ہے، اس کے اندر ایمان کا چراغ رکھا ہوا ہے جو چمک رہا ہے، اور وہ رکھا کہاں ہے؟ مشکات یعنی سینے میں۔ تو مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نور ایمان ودیعت فرمایا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ وہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور میں انسان کے اندر رکھا ہے، جس کو سرکار بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف سے اس کو اور واضح فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا پھر وہ اس وحی محمدی سے جو اللہ کی جانب سے سرکار کے پاس آتی ہے، اس وحی محمدی سے اپنے اس دل کے نور کو ملا دیتا ہے۔ تو اس نور فطرت جو فطری طور پر نور ایمان اس کے دل میں رکھا ہوا ہے، جب یہ اس وحی محمدی کے نور سے جا ملتا ہے تو یہ اور زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابھی تو یہ دل میں چھپا رہتا ہے، پھر اس کے بعد سرکار کے نور سے اس کو ملا کر کے اس میں اور چمک آ جاتی ہے۔ اور پھر سرکار جو احکام اللہ رب العزت کی جانب سے لے کر تشریف لائے، وہ احکام بھی نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، حج کرتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اتنا نور سے بھر جاتا ہے، نور ایمان، نور وضو، نور نماز، نور روزہ، نور زکوٰۃ، نور حج، نور تمام احکام شرع، وہ سارے نور جب اس دل میں آ جاتے ہیں، وہ دل اتنا چمکدار ہو جاتا ہے، اتنا چمکدار ہو جاتا ہے کہ وہ نور کی چمک صرف دل میں نہیں رہتی ہے بلکہ زبان پر بھی آ جاتی ہے، آنکھوں میں بھی وہ نور آ جاتا ہے، ہاتھوں میں وہ نور آ جاتا ہے، وہی نور ایمان، نور الہی، اس کے چہرے سے وہ نور روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ہی، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کے قدم، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ اس شخص کا دل نور سے بھرا ہوا ہے، نور سے روشن اور چمکدار ہے۔ اب یہ سارا نور نور الہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اسی لیے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جب ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، جب ان کے زبان سے ان کے شیرین کلام سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، جب ان کی زیارت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ان بزرگوں کا۔ اور پھر اس کے بعد علم کا نور آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور آ جاتا ہے، پھر اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب جب ایسا شخص جب زبان سے بولتا ہے تو وہ خلاف شرع کچھ بھی نہیں بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر وہی آ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اب دل میں جب نور ہی نور ہے تو زبان سے بھی نورانی الفاظ ہی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ دل نور سے بھرا ہوا ہے تو زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام بھی نور بھرا کلام ہوتا ہے۔ اس شخص کے منہ سے کبھی کسی کی غیبت نہیں آتی، وہ شخص کبھی کسی کی بدگوئی نہیں کرتا، اس شخص کے زبان سے کبھی کسی کی چغلی نہیں ہوتی ہے، اس شخص کے زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکلتی،
اس شخص کے زبان سے کسی کے لیے لعن طعن نہیں ہوتا، اس شخص کی زبان سے کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی، اس شخص کی زبان سے جو نکلتا ہے یا تو قرآن نکلتا ہے یا حدیث نکلتا ہے، ایسا نورانی کلام نکلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دکھاتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، ولا اللعان، مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے پر لعنت نہیں کر سکتا، ولا الفاحش، مومن بدگو بھی نہیں ہو سکتا، بد زبان نہیں ہو سکتا، فحش گو نہیں ہو سکتا، ولا البذی، اور نہ ہی اس کے زبان سے گالیاں نکل سکتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ملے یا خود آپ کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلے جس میں لعنت کی بو آ رہی ہو، جس میں بد زبانی بدگوئی کی بو آ رہی ہو، تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں نور ایمان کی کمی ہے، نور عرفان کی کمی ہے، کیونکہ نور ہوتا تو ایسا آپ کی زبان سے ہرگز نہیں نکلتا، بلکہ نورانی کلام آپ کی زبان سے نکل جاتا۔ اسی لیے جب ایسے بزرگوں کے جن کا دل سر تا پا نور ہی نور ہوتا ہے، ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں تو ان کے کلام ہی سے اپنے اندر نورانیت آ جاتی ہے۔ کتنی دیر وہ کلام کرتے رہیں ان کے کلام سے تنگی محسوس نہیں ہوتی، آدمی بور نہیں ہوتا ہے بلکہ اور مزید چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ نور اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا یا حارثہ کیف اصبحت، اے حارثہ، میرے صحابی تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو صحابی نے عرض کی اصبحت مومنا حقا، کہ محبوب میں نے صبح اس حال میں گزاری کہ میں نے اپنے آپ کو مومن، سچا پکا مومن سمجھ لیا۔ تو سرکار نے فرمایا انظر ما تقول، کہ حارثہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، فإن لكل قول حقیقۃ، ہر بات کی ایک سچائی ہوتی ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تم نے کیسے اپنے اندر یہ چیز محسوس کی؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزفت نفسی یعنی دنیا، میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی طرف میرا دل نہیں لگ رہا ہے، دنیا کی طرف میں اپنے آپ کا میلان جھکاؤ نہیں پا رہا ہوں۔ فاسحرت لیلی، تو میں نے شب بیداری کر لی، وازمعت نہاری، اور دن بھر روزہ رکھا، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، ایسی چمک مجھے محسوس ہوئی آنکھوں کے نور میں کہ میں اپنے پروردگار کا عرش یہیں سے محسوس کر رہا ہوں، مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت کی طرف، جنتیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے پھر رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَاوَوْنَ فِيهَا، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں اہل جہنم کی طرف کہ کس طریقے سے وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ تو جب اس صحابی نے یہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ اب سرتا، تم نے سب کچھ پا لیا، تم نے دیکھ لیا، فلزم، بس اس چیز کو پکڑے رہنا، اس میں کبھی کمزوری مت آنے دینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور پھر فرمایا عبد نور اللہ الایمان فی قلبہ، کہ یہ حارثہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا، اسی لیے اس کو سب کچھ نظر آ رہا۔ اور جب دل
اور سب کچھ کے بدن سے نکل کر کے باہر کی چیزوں کی طرف منور کرنے لگتا ہے. اسی لیے جب وہ بندے مومن پھر جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر میں اس کو اندھیرا نہیں ملتا، بلکہ اس کا خود کا وہ نور ایمان، نور نماز، نور روزہ، وہ سارا نور اس کی قبر کو روشن اور چمکدار کر دیتا ہے. اس کو وہاں کوئی تاریکی نظر نہیں آتے، وہاں کوئی اندھیرا نظر نہیں آتا ہے. ایمان کا نور اس کی قبر کو چمکا رہا ہوتا ہے، قبر کا نور اس کی قبر کو چمکا رہا ہوتا ہے، نماز کا نور اس کی قبر کو چمکا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب قبر سے زندہ کر کے میدان حشر کی طرف اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کا نور اتنا چمکدار ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور میں اضافہ فرماتا رہے گا، اس کے نور میں زیادتی فرمائے گا. اور وہ نور بندے مومن کا وہ نور جو اس کے اندر ہے وہ اتنا چمکدار، اتنا روشن، اتنا تیز ہوگا کہ جب وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ فرمان اللہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں داخل ہوگا یا جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا. اب جہنم میں بعض لوگوں نے فرمایا واردون کا معنی جہنم میں داخل ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں سے نکالے گا مومن کو اور کافروں کو وہیں چھوڑ دے گا. اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، وہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو کافر گھس جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے اور مومن وہاں سے گزر جائیں گے. بہرحال دونوں تفسیروں کی صورت میں اس مومن کا نور اتنا چمکدار، اتنا تیز ہوا ہوگا کہ اگر پہلی تفسیر کے مطابق جہنم میں داخل ہوگا تو جہنم کی آگ جو اتنی تیز اور اتنی بھڑکی ہوئی ہوگی، مومن کے نور کے سامنے وہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی اور سلامتی ہوگی. کانت لہو بردن و سلامن کما کانت علی ابراہیم، جس طریقے سے حضرت ابراہیم پر وہ ٹھنڈی اور سلامتی ہو گئی تھی، اسی طریقے سے وہ اس بندے مومن کے لیے بھی ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے. اور دوسری تفسیر کے مطابق جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کے اوپر سے جب گزریں گے تو ان کے نور سے جہنم کی اس بھڑکوں پر، لپٹوں پر اتنا اثر پڑے گا کہ جہنم بھی بول اٹھے گا کہ اے مومن جز انت، جلدی سے گزر جاؤ، فإن نورک اطفأ لہبی، تمہارے اس نور نے، تمہاری اس چمک نے، تمہاری اس روشنی نے میری بھڑک کو بجھا دیا ہے، تم جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ تاکہ میری بھڑک پھر بھڑکتی رہے. اتنا تیز ہوگا. اور پھر لیکن اتنا نور ابھی کافی نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے. یہاں سورج جب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو اس وقت ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی کے مقابلے میں ہماری آنکھوں میں روشنی کم. لیکن اگر ہمیں اس سے زیادہ روشنی مل جائے تو ہم اس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت تو بہت زیادہ نور کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہمارے نور میں اضافہ ہوتا رہے گا. جنت میں تو یہ تو سورج ہے دنیا، جنت کی چیزوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر ناخن کے پورے کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں آ جائے تو دنیا کے دونوں کناروں کو وہ روشن اور چمکدار کر دے گا، اتنا چمک رہا ہوگا. اور جنت کی حور اگر دنیا میں قدم رکھے گی تو زمین و آسمان اس کی چمک سے، اس کے نور سے چمک جائیں گے سب، جو سورج سے کہیں زیادہ چمکدار ہوگا. تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو جنت کی چیزوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے اتنے نور کے ساتھ. اسی لیے ہمارے نور میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ہمارا نور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اضافہ فرمایا ہوگا اور جنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. سورج کے نور کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ نور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی،
کہ سورج کا نور وہ کرسی کے نور کے اگر 70 جز کر دیے جائیں، ان 70 جز میں سے ایک جز سورج کا نور ہے، تو کرسی کتنا نور والی ہوگی؟ اور کرسی کے نور کے بارے میں کہ اس کا نور وہ عرش کے 70 جز نوروں میں سے ایک جز ہے، اور پھر عرش کا نور رب تعالیٰ کے سامنے تو بیان کرنا بھی نہیں ہے۔ تو اتنا عرش چمک رہا ہوگا، اتنا کرسی چمک رہی ہوگی، تو جنت میں مومن کے اس نور میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان آنکھوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ اضافہ انتہا کو پہنچے گا تب ایک دن اللہ رب العزت جلوہ فرمائے گا۔ جلوہ فرمائے گا تو اللہ سورج کا نور، پھر کرسی کا نور کتنا، پھر عرش کا نور، تو اللہ نور السماوات والا، تو نور ہی نور۔ تو جب اللہ تعالی جلوہ فرمائے گا تو اس وقت ہماری آنکھوں میں اتنا نور آ چکا ہوگا کہ ہم اپنی انہی آنکھوں سے، بندے مومن اپنی انہی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو بغیر نظر ادھر ادھر ٹھہرائے کر لیتا ہے۔ اتنا ہماری آنکھوں کو اللہ رب العزت منور فرمائے گا، لیکن کب؟ جب ہم اس نور کی قدر کریں گے اور احکام شرع پر عمل کر کے اپنے اس نور میں اضافہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نور میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے غیبت کر کے، ہم نے بدگوئی کر کے اپنے اس دل کو سیاہ کیا، اس نور ہی کو بجھا دیا، تو پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس ہو گیا، بزرگوں کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے۔